دیکھیں جب ہم حوضے میں پڑھتے تھے نا، اللہ جانتا ہے کہ ہمیں یہ فرصت نہیں ہوتی تھی کسی سے 2 منٹ بات کریں، کسی سے 2 منٹ بات کرنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی۔ ہم جب مدرسے حجتیہ میں تھے نا، یہ اس کے جو پرنسپل تھے عجیب قسم کا ایک آدمی تھا بہت ہی پاگل، اس کا نام تھا، بہت سارے قوم والے اس کو جانتے ہیں، خیریان، ٹھیک ہے نا۔ وہ خود مجھے بار بار کہتا تھا کہ مجھے شک نہیں ہے کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، لیکن آپ ہماری میٹنگز میں کیوں نہیں آتے؟ میں اس کو بار بار کہتا تھا کہ بھائی میٹنگز نہ رکھا کرو، اسی سے ہماری لڑائی بھی ہوگی اسی مسئلے پر اس کے ساتھ یہ، اور وہ اصرار کرتا تھا کہ تم، کیونکہ وقت ہی نہیں ہوتا تھا بھائی، یہ جلسہ رکھ رہا ہے بھائی، اس کے جلسے میں آ جاؤ۔ ہم نماز جماعت کو بھی جاتے تھے نا، امام جماعت کو بولتے تھے کہ بھائی جلدی جلدی نماز پڑھا کرو، کیونکہ ہمارے پاس درس ہے، اللہ جانتا ہے۔ ہم امام جماعت کو بار بار کہتے تھے کہ بھائی وہ ہم جب اذان ہوتی ہے تو ہم آ جاتے ہیں تو نماز پڑھا کرو، بیٹھا نہ کرو، ٹھیک ہے نا، تاکہ جلدی سے نماز پڑھی جائے، ہم اب درس کے جائیں، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا ہے بھائی۔ اور یہ صرف نہیں ہے کہ جو منڈے تھرو تھرسڈے تھرو وینسڈے، سیٹرڈے تھرو وینسڈے، ہفتے سے لے کر بدھ والے دن تک، بلکہ جمعرات اور جمعے کو بھی ہماری مصروفیت ہوتی ہے۔ ہمیں مشکل سے ٹائم ملتا تھا کہ کبھی کپڑے دھوئیں، ہمیں مشکل سے، ہم بھوکے رہتے تھے، یعنی اتنا ٹائم نہیں لگاتے تھے کہ ہم جا کے وہاں سے روٹی خرید کے لے کے آئیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دروس اتنے زیادہ ہوتے تھے اور ہم اپنے شوق سے محنت کرتے تھے دروس میں، ٹھیک ہے نا، اپنے شوق سے محنت کرتے تھے، یعنی ایک درس کے لیے ہم 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے مطالعہ کرتے تھے ایک درس کے لیے۔ ہم درس میں جاتے تھے نا، استاد سے زیادہ ہمارا وہ ہوتا تھا، تسلط ہوتا تھا ایسے اشکال ڈالتے تھے اس کے سامنے، بیچارے استاد پنس جاتے تھے۔ یہ میں اس زمانے میں، یہ میرے ساتھ میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، وہ جانتا ہے، وہ بلتستان گیا، وہاں پہ بڑا عالم دین ہے۔ اس زمانے میں نیا طالب علم تھا کیونکہ مطالعہ کرنے سے بہت کچھ انسان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ یہ ہم جاتے تھے اس کے درس میں، ٹھیک ہے نا، اتنا نیا بھی نہیں تھا، درمیانے کچھ سال گزر گئے تھے۔ وہ جوادی عملی تفسیر، وہ 30 سال سے تفسیر پڑھا رہا تھا، 30 سال تو نہیں ہوتا، شاید 20 سال سے پڑھا رہا تھا تفسیر تفسیر کے درس میں آخر میں نے کہا، وہ میرے ساتھ والا وہ بیٹھا تھا، میں نے کہا آج میں اس پہ اشکال کرتا ہوں، دیکھ لینا۔ میں نے اس کا اشکال لکھ کے، ٹھیک ہے نا، کاغذ پرچی میں وہ جب ممبر سے اترا ہے، میں نے وہ جوادی عملی کا ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ جوادی عملی کون؟ وہ طلاب، اللہ جانتا ہے، اس کے جوتے چومتے تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، طلاب جو ہے نا اس کے نعلین کو چومتے تھے ٹھیک ہے، میں نے اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اگلے دن وہ آیا، میں نے کہا میں نے اس اشکال کر دیا، اب دیکھ لینا، میرا اشکال وارد ہے کل۔ اس نے آ کے درس کے سے پہلے یا درس کے بعد اس نے بڑی تعریف، میں نے اپنا نام بھی نہیں لکھا تھا اس میں، ٹھیک ہے نا، اس نے بڑی تعریف کی، وہی اشکال جو میں نے کیا تھا نا، کہ ماشاءاللہ کیا اشکال ہے، کیا اشکال، وہ اپنے قول سے پھر گیا۔ وہ 30 سال وہ کیا تھا، وہ کس کے درس میں گیا تھا؟ تفسیر کے درس میں، محمد حسین طباطبائی کے درس میں گیا تھا۔ 20 سال سے وہ تفسیر پڑھا رہا تھا خود۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس نے مان لیا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم ایک درس کے لیے کئی گھنٹے بیٹھتے تھے، محنت کرتے تھے۔ ہم جو پنجشنبے جمعہ جو ہوتا ہے، جمعرات جمعہ کو نہیں، یہ فضول کاموں میں نہیں لگاتے تھے، درس پڑھتے تھے بھائی، بیٹھتے تھے بھائی، مطالعہ کرتے تھے رات کے 2 بجے تک۔ بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ پوری رات ہم اللہ جانتا ہے، کوئی دفعہ اتنا ہوا ہے کہ ہم یعنی نماز مغرب عشاء پڑھ کے بیٹھے ہیں کتابوں پر، صبح اذان ہو گئی تو اسی اذان کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی ہے، مغرب عشاء کے ساتھ دوبارہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، دوبارہ اذان، دوبارہ وضو تجدید کرنی پڑی ہے، تحقیق میں، مطالعے میں، کتابیں دیکھنے میں، حوالے دیکھنے میں، وہ کہ اور یہ عالم ہے۔ اچھا، اب میں نہیں کہتا وہ سب جو ہم پڑھتے تھے محنت کرتے تھے وہ سب صحیح باتیں تھیں، کیونکہ حوضے میں جو باتیں اس میں اکثر غلط باتیں، اللہ نے ہمیں بچا دیا بھائی، ہم حوضے سے نکل گئے، یہ بہت اللہ کا احسان ہوا، ہم نکل گئے وہاں سے، کیونکہ وہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا بنتے ہیں، ہم کوئی کفایہ خارج کے مدرس بن جاتے ہیں نا، وہاں رہتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ لوگ جو سارا دن بیٹھ کر فیس بک پہ کامنٹ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی تو پتہ ہے بھائی، تمہیں قرآن تو تمہیں پڑھنا نہیں آتا، حدیث تو تمہیں پڑھنا نہیں آتا، اور بھائی تم پیمفلٹ دیکھ، 2-3 پیمفلٹ تم نے پڑھی ہے،
حوضے میں، وہ ایرانیوں کو بھی انہوں نے اسی کام میں لگا دیا ہے، یہ کیونکہ ایرانیوں کو بخوبی پتہ ہے، ایرانی نظام کو بخوبی پتہ ہے کہ اگر کوئی طلبہ فاضل بنتا ہے، عالم بنتا ہے، محقق، ان کے لیے درد سر ہے۔ ایرانی نظام کو پاکستان میں محققین کی ضرورت نہیں ہے، ان کو گدوں کی ضرورت ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ وہ گدوں سے اپنا کام چلا لیتے ہیں، گدوں سے ان کا کام چلا لینا چلا سکتے ہیں۔ فاضل محقق جو باتوں کو تمیز کر سکتا ہے، جو حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے، جو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی حکم آ رہا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، تو وہ تو ان سے وہ اپنا کام تو نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے آپ پاکستانی مدارس قوم میں جو دروس پڑھائے جاتے ہیں ان کو متون پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ پیمفلٹ پڑھتے ہیں، جزوہ اس کا نام رکھا ہے بھائی، جزوہ نام رکھا ہے۔ اتنی بڑی خیانت آپ سے ہو رہی ہے 40 سال سے، اور قوم کے طلاب سے آپ پوچھیں، قوم میں جو پرانے طالب علم ہیں ان سے پوچھیں، نئے طالب علموں کو کیا پتہ بیچارے، یہ تو واشنگ مشین میں ان کی برین واشنگ ہوتی ہے۔ تو عرض یہ ہے، میر داماد ایک بہت بڑے عالم تھے صفویہ کے زمانے میں۔ کسی نے ان پہ اشکال کیا تھا نا، تو اس کے جواب میں میر داماد نے لکھا تھا کہ تیرے لیے کمال یہ ہے کہ تو میری بات کو سمجھ لے، تیرے لیے کمال یہ نہیں ہے، تیرے لیے فضیلت یہ نہیں ہے کہ تو مجھ پہ اشکال کر دے۔ تو اب میں بھی ان بچوں کو کہتا ہوں کہ تم اگر اپنے آپ پہ رحم کرنا چاہتے ہو، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی علم مل جائے، تمہیں کچھ بات سمجھ میں آ جائے، تم میری بات کو سمجھ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ ابھی بہت جلدی ہے کہ تم آ کے ہم پہ اشکال کرو۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا تھا کہ احادیث میں یہ بات مذکور نہیں ہے کہ کنویں کا پانی اگر اس کا تغیر لون سے حاصل ہو، یعنی کلر سے حاصل ہو، یعنی نجاست پڑ گئی ہے کنویں میں، یہ نجاست کی وجہ سے کنویں کے پانی کا رنگ بدل گیا، یہ جو ہے یہ سبب ہے، یہ تغیر معتبر ہے، یہ تغیر سبب نجاست کھر ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا، ہم نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا لایا؟ اس کے مقابلے حدیث لے کے آتے ہیں نا، یہ بے وقوف، میں کیا عرض کروں، آپ کہیں گے کہ گالی دی، یہ جاہل بچے فیس بکی جو مولوی ہیں، قوم کی حالت پہ انسان کو بہت تشویش ہوتی ہے۔ یہی لوگ ابھی سے ان کو ٹریننگ ہو رہی ہے جھوٹ بولنے میں، بدتمیزی کرنے میں، اور اباطیل کو پھیلانے میں، اور اللہ سے ڈرے بغیر، خوف کیے بغیر جو جھوٹ بھئی کسی کی بات کو رد کرنے کے لیے، اگر کنویں کے پانی کے متعلق میری بات باطل ہوتی نا، میرا جو لیکچر ہے وہ شاید 2 گھنٹے کتنی کیا مجھے یاد نہیں ہے، ابھی ان کے افاضل آ جاتے سامنے، تقریر کرتے کہ اللہ یاری نے جو کہا ہے اس میری بات کو نقل کر کہتے ہیں ان کی بات اس لیے باطل ہے، انہوں نے رد تو کوئی نہیں کر سکا نا، کر سکا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ کنویں کا پانی نجس ہو جاتا ہے بمجرد ملاقات، یہ حدیث دکھایا میں، یہ تو کوئی رد نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا کہ موجودہ دور کے مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ کنویں کا پانی نجس نہیں ہوتا، لیکن نزح مقدرات یہ مستحب ہے، یہ اس کی دلیل دکھائیں۔ سیستانی نے جو فتویٰ دیا ہے کہ نزح مقدرات سے پہلے پانی کو یوز کرنا یہ مکروہ، اس کی دلیل دکھائیں ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ کیوں اپنے سے بناتے ہو؟